بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد، معزز حاضرین، رمضان اور روزے کے احکام کے تعلق سے یہ جو گفتگو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی تھی، تقریباً روزے سے متعلق تمام مسائل کو ذکر کیا جا چکا ہے. ایک دو باتیں رہ گئی ہیں، ان کا تذکرہ کرنا مناسب ہے، اور پھر اس کے بعد بعض دوسری چیزیں انشاءاللہ میں ذکر کروں گا. ایک بات تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زیادہ تر عید کا چاند 29 کو ہوا تھا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، لقد صمنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم 29 اکثر مما صمنا 30. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم نے 29 روزے زیادہ رکھے اور 30 روزہ کم رکھا. گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 9 سال رمضان کے روزے رکھے، اس میں زیادہ تر جو عید ہوئی وہ 29 رمضان کے بعد ہوئی. یعنی 30 کا روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ نے کم رکھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سمجھا جاتا ہے کہ رمضان کا 30 دن روزہ پورا ہونا ضروری ہے، یہ اسلامی شریعت کا حکم نہیں، یہ ایک عوامی جہالت ہے جو دنیا میں بہت زیادہ مشہور ہے. عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر رمضان کا چاند 30 کا نہیں ہوا تو سمجھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ناقص رہ گیا. یہ بات دو اعتبار سے غلط ہے. ایک تو اس لیے کہ قمری مہینے کے لیے یا چاند کے لیے اللہ رب العالمین کا جو نظام ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جیسا کہ بخاری کی روایت میں ہے، الشہر یکون ہاکذا و یکون ہاکذا. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی تھی کہ میں 1 مہینہ تک اپنی بیویوں کے پاس نہیں آؤں گا. 29 دن پورا ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ آپ نے تو 1 مہینے کی قسم کھائی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے. اور اسی موقع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی کہ مہینہ کبھی 29 کا ہوتا ہے اور کبھی 30 کا ہوتا ہے. تو یہ اللہ کے نظام کا جز ہے. اس لیے 30 کا اگر چاند ہوتا ہے تب بھی، اور اگر 29 کا چاند ہوتا ہے تب بھی، دونوں صورتوں میں وہ مہینہ مکمل ہے، مہینے میں کوئی نقص اور کمی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود اللہ رب العالمین نے ایسا معاملہ کیا کہ صحابہ نے عام طور سے 29 روزہ رکھا، 30 روزے کم رکھے. گویا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے زمانے میں ایسا کر کے آنے والے دنیا کے انسانوں کو اس بات کی خبر دی کہ مہینہ 29 ہو یا 30 ہو، اس سے روزے کے اجر میں اور ماہ رمضان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت سے کیا ہے. دوسری بات یہ ہے، سنن نبی داؤد کی ایک روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامت. یقول الصیام یا رب منعته الطعام والشراب في النهار فشفعني فيه. ويقول القرآن يا رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال فيشفعان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا روزہ اور قرآن، یا روزہ اور قرآن دونوں اللہ تعالی کے ہاں شفاعت کریں گے، بندے کی اللہ سے سفارش کریں گے. روزہ کہے گا، اے اللہ میں نے اسے دن میں کھانے اور پینے سے روک دیا تھا، اس لیے
تو اس کے بارے میں میری سفارش کو قبول فرما۔ قرآن کہے گا اے اللہ میں نے اسے راتوں کو سونے سے روک دیا تھا، اس لیے تو اس کے بارے میں میری شفاعت قبول فرما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ان دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین ان دونوں کی، قرآن کی بھی اور روزے کی بھی، بندے کے بارے میں شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ اس لیے رمضان کا روزہ رکھتے ہوئے یہ بات بھی ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ روزہ اللہ رب العالمین کے ہاں قیامت کے دن ہمارے لیے شفاعت کرے گا اور اس کی شفاعت اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ اس لیے روزے کے جو حقوق، جو واجبات اور جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ روزے میں کوئی کمی اور کوئی نقص باقی نہ رہ جائے۔ اور اسی طرح سے قرآن بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے پڑھنے والے کی، اپنے تلاوت کرنے والے کی شفاعت کرے گا۔ اب یہ دو صورتیں ہیں اس کی۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ بندہ راتوں کو جاگ کر کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن کو ختم کرتا ہے، ہر 3 دن میں، ہر ہفتے میں قرآن ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ رمضان کا مہینہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، تو رمضان سے قرآن کو خاص مناسبت ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں جبریل کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے۔ جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا اس پورے قرآن کی رمضان کے مہینے میں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مدارسہ کرتے، یعنی آپ پڑھتے تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سنتے، اور جب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے تو آپ سنتے۔ اور جس سال آپ کا انتقال ہوا ہے اس سال آپ نے 2 مرتبہ قرآن کا دور کیا۔ جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ قرآن کا دور کیا۔ تو ایک صورت تو یہ ہے کہ قرآن کو آدمی پڑھنے کا اہتمام کرے تاکہ قرآن کی شفاعت کا مستحق ہو۔ دوسری صورت اس کو نمازوں میں پڑھنا، نمازوں میں سننا، یہ بھی قرآن کی شفاعت کا سبب ہوگا۔ اس لیے قرآن پر خصوصی توجہ دینی چاہیے، قرآن کی تلاوت پر ہمیں رمضان کے مہینے میں خاص کر دھیان دینے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ اللہ رب العالمین کے ہاں ہماری شفاعت کرے گا۔ عام سی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کے ہر حرف پر 10 نیکی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، یعنی اگر آپ نے الف لام میم پڑھا قرآن کا تو آپ کو 30 نیکیاں ملیں گی۔ اس طرح قرآن اگر آپ پورا پڑھ کر ختم کرتے ہیں تو آپ کے لیے اللہ رب العالمین نے بہت بڑا اجر مرتب کر رکھا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام والذی یقرأ به ویتعتع به وهو شاق علیہ فلہ به اجران۔ کہا کہ جو قرآن پڑھنے میں ماہر ہیں وہ باعزت اور بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو قرآن کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اس کو پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے تو اس کو دوہرا اجر ملے گا، دگنا ثواب اس کو ملے گا جسے قرآن پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ البتہ ختم قرآن کا نماز تراویح سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن ختم کرنے کا نماز تراویح سے نفیاً اور اثباتاً دونوں طرح سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن ختم ہوگا نہیں ہوگا، قرآن پورا ہوگا نہیں ہوگا، نماز تراویح سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ تراویح میں قرآن ختم ہونا چاہیے اور اگر تراویح میں قرآن ختم نہیں ہوگا تو یہ بات غلط ہوگی۔ اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے تو یہ بدعت ہے، اسلام میں اس کی کوئی بنیاد اور اسلام میں اس کی کوئی اساس نہیں ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرآن سن لیا، تراویح میں قرآن ختم کر لیا تو ہماری تراویح پوری ہو گئی، اور اگر قرآن ختم نہیں ہوا تو ہماری تراویح پوری نہیں ہوگی۔ یہ انسانوں کا تراشا ہوا دین، یہ انسانوں کی اپنی بنائی ہوئی رائے ہے۔
اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں نہ اس کی کوئی دلیل ہے اور نہ اس کی طرف کوئی اشارہ ہے، اور ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صرف 3 مرتبہ جماعت کے ساتھ تراویح پڑھائی تھی، اس لیے ختم قرآن کا مسئلہ اسلام میں موجود نہیں ہے، یعنی نماز تراویح میں قرآن ختم کرنے کو سنت سمجھنا یا اسے دین سمجھنا یہ بات غلط ہے، اس لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے یا ایسا ماننا درست نہیں ہے، بلکہ قرآن جتنا توفیق دے اللہ تعالیٰ پڑھے گا، کچھ قرآن تراویح میں پڑھے گا، کچھ باہر پڑھے گا اور کچھ تلاوت کرے گا جیسا اللہ رب العالمین بندے کو توفیق دے گا، لیکن نماز کو تراویح کے ساتھ جوڑنا یہ انسانوں کا اپنا تراشا ہوا دین ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں اس کا کہیں سے کوئی اشارہ بھی نہیں ملتا۔ اسی لیے میں نے دیکھا اہل علم کی ایک جماعت نے اس تصور کو بدعت قرار دیا ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ تراویح میں ختم قرآن ضروری ہے۔ اسی سے متعلق یہ بات بھی جاننا ضروری ہے کہ کچھ لوگ تراویح پڑھتے ہوئے پیچھے قرآن لے کر، موبائل لے کر یا اور کسی طریقے سے قرآن کو دیکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں یا اس پر نظر ڈالتے ہیں، یہ طریقہ بدعت ہے، یہ طریقہ بدعت ہے جو موجودہ زمانے کا فیشن ہے کہ قرآن لے کر کے پیچھے مقتدی قرآن پڑھتا ہے۔ اس بات پر پوری امت کا اجماع ہے کہ مقتدی کے لیے امام کے پیچھے قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے، تو جب اس کو یاد ہے اور پڑھنا جائز نہیں ہے تو یہ دیکھ کر کے پڑھنا کس طرح سے جائز ہوگا اور کس طرح سے اسے درست قرار دیا جائے گا۔ دوسری بات ہے کہ قرآن کا اٹھانا، پکڑنا، پھر رکھنا، پھر اس کو اٹھانا، یہ ایک زائد عمل ہے نماز میں، نماز جس کی اجازت نہیں دیتی، اس لیے قرآن کو پیچھے سننے کی کوشش کرنا، قرآن لے کر کے، چاہے موبائل لے کر کے اور چاہے مصحف لے کر کے، ہر 2 صورت میں یہ غلط کام ہے۔ اور بدعت اس لیے ہے کہ قرآن لے کر کے سننے کا یا موبائل لے کر کے سننے کا رواج ابھی چند سالوں سے فروغ ہوا ہے، چند سالوں سے اس کو رواج ملا ہے دنیا میں، جب سے لوگ ٹی وی پر دیکھتے ہیں کہ سعودیہ میں فیشن چل رہا ہے، وہی فیشن اسی کی نقالی ہمارے ہاں مسجدوں میں کی جاتی ہے، ورنہ آپ 10 سال پیچھے جائیں، آپ دیکھیں کوئی نظیر ملتی ہے کہ گاؤں میں 10-15 سال پہلے کوئی آدمی قرآن سنتا رہا ہو لے کر کے، مصحف لے کر کے، موبائل لے کر کے کھڑا ہوتا رہا ہو؟ کوئی نہیں، کہیں نہیں میں نے دیکھا نہ سنا۔ یہ تو جب سے وہ ٹی وی پر نشر ہونے لگی، لوگوں نے دیکھا کہ پیچھے لوگ دیکھ رہے ہیں، اسی کی نقالی ہمارے یہاں بھی کی جاتی ہے، اس لیے یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اور دوسری بات میں نے جیسا کہ کہا کہ قرآن جب پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سننے کا حکم دیا ہے، اس سے مستثنا صرف سورہ فاتحہ ہے کہ مقتدی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کو دہرائے گا۔ اب سورہ فاتحہ کے علاوہ پورا قرآن آپ کس دلیل سے پڑھو گے؟ کس دلیل سے آپ قرآن دہراؤ گے امام کے پیچھے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع کر رکھا ہے اور پوری امت کہتی ہے کہ مقتدی کے لیے قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے، اس لیے یہ طریقہ غلط ہے، اس سے ہم اور آپ کو بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول لکم ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم۔